حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ محترم حضرات، ہر دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے شریعت کے مسائل کو غلط بیان کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان لوگوں کا سیدھا ہدف علماء دیوبند ہی رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اس دور میں بھی ہیں جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ یہ بھی شریعت سے واقفیت نہیں، شریعت کو سمجھتے نہیں اور نہ ہی لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن شریعت کے مسائل کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ واللہ اگر کوئی ان کا مسئلہ صحیح سے سن لے، غور سے سن لے، تو اس کے لیے گمراہ ہونے کے علاوہ کوئی چارہ کاری نہیں ہے۔ ان کی ایک ویڈیو دیکھیے، کلپ دیکھیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر۔ میں 5 علماء دیوبند کے مشترکہ عقیدے ان کی کتابوں سے، عقیدے کی کتابوں سے دکھاؤں گا۔ اور اب میں مفتی یاسر واجدی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے سارے بزرگان دین جو قبروں میں ہیں یا قبروں سے باہر ہیں، ان کا انتظار کروں گا ٹائم قیامت تک ہے۔ ٹائم قیامت تک، یہ نہ سمجھے گا کہ میں شیطان سمجھتا ہوں تو اس لیے قیامت تک ٹائم دے رہا ہوں۔ یہ میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ نہ تم جواب دے سکتے ہو، نہ تمہاری آنے والی نسلیں جواب دے سکتی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور وہ 3 عقائد ہیں ان کی عقیدے کی کتاب المحند علی المفند۔ ویسے خلیل احمد سہارنپوری صاحب بھی خوش ہو جانے کہ انجینئر صاحب میری کتاب ہے، نہیں تو نام ہے کہ میرے علماء دیوبند نے بھی اتنی قدر نہیں کی تھی جتنی تسی کی تھی۔ بڑی مہربانی تسی کتاب لکھی ہے جی، اور مقدمہ ہی دیکھیں اتنا عجیب لکھا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو آپ پہلے کہیں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، اور بیت کو، صحابہ کو۔ انہوں نے کسی کا ذکر نہیں کیا، ان کا ڈائریکٹ لکھا۔ انہوں نے کہا ہم عقائد میں پیروکار ہیں ابو المنصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری کے، اور فروع میں ہم پیروکار ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اللہ رسول کا نام ہی کوئی نہیں۔ علماء دیوبند نے شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا احمد بریلوی صاحب کو، اور پھر اس وقت کے صوفی علماء کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم وہابی نہیں ہیں، کہا کہ ہم تو وہابیوں کو، اہل حدیث کو خوارج سمجھتے ہیں، خارجی کہا۔ آج ریالوں کے چکر میں ایک ہے، لو سمو، ٹائم قیامت تک ہے۔ دیکھیے، انہوں نے اس کے اندر 2 اعتراض پیش کیے ہیں علماء دیوبند کو لے کر۔ تو جس کتاب سے انہوں نے اعتراض کیے ہیں، پہلے اس کتاب کے بارے میں بتلا دوں۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے علماء دیوبند پر کچھ اعتراضات کیے تھے، اور ان کو لے کر کے حرمین شریفین کے علماء کے پاس گئے، وہاں جا کر ان کے بارے میں فتویٰ لیا۔ کچھ نے جواز کا فتویٰ بھی ملا، اور ان کو علماء دیوبند کے پاس بھی پیش کیا گیا کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے یا ایسے عقیدے ہیں۔ اسی جو اعتراض انہوں نے کیے تھے ان کا مجموعہ انہوں نے لکھا جس کا نام ہے حسام الحرمین۔ اس کے رد میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے المحند علی المفند۔ اس کے اندر ان اعتراضات کے جوابات کی وضاحت ہے۔ اس کتاب کو لے کر کے یہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کے اندر لکھا ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم فروعی مسائل میں پیروکار ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اصولی مسائل میں پیروکار ہیں ابو حسن اشعری، ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کے۔ تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ جب کسی سے پوچھا جائے گا تم کون ہو، کس کو مانتے ہو، تو ڈائریکٹ بندہ اللہ اور اس کے نبی کا نام لے گا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان امام کو مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو دیکھیں، ان کا یہ اعتراض بالکل بیکار اور غلط ہے، اور ان کی نادانی پر محمول ہے۔ جب ہم نے کہا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ابو حسن اشعری، ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ اتباع کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں اصول اور فروع کے اندر، اور ہم اتباع کرتے ہیں اپنے ائمہ کی۔ تو ائمہ کی اتباع کرنا گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا ہوا۔ دوسرا اعتراض ان کا ہے، اسی کتاب کے اندر لکھا ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہابی اور اہل حدیث خوارج کی طرح ہیں۔ اس عبارت کو لے کر کے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ دراصل یہ اور دیگر حضرات بلکہ ہماری عوام بھی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ دیوبندی ہی وہابی ہیں، یعنی دیوبندی اور وہابی دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ وہابی ان کو کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہوں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی، ان کی پیدائش 1115 ہجری مطابق 1703 عیسوی، اور ان کی وفات 1206 ہجری مطابق 1793 عیسوی میں ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک فرقہ گھڑ رکھا تھا اپنا، یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے تھے، اور اپنے علاوہ تمام حضرات کو مشرک کہتے تھے، قتل مسلم کو حلال سمجھتے تھے، وغیرہ وغیرہ ان کے عقائد تھے۔ اسی وجہ سے
ان کو کہا ہے کہ یہ خوارج کی طرح ہیں. اب ان کا اعتراض کہ وہابی اور اہل حدیث خوارج کی طرح ہیں بالکل بے جا اور غلط ہے. بھائی اگر تمہیں اعتراض کرنا ہے تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور علماء دیوبند پر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو یہ عبارت لکھی ہے علامہ شامی کے حوالے سے، تو تمہارا اعتراض ہونا چاہیے علامہ شامی پر کہ علامہ شامی نے ایسا کیوں لکھا، علامہ شامی نے وہابی اور اہل حدیث کو خوارج کی طرح کیوں لکھا. اور تم اگر اس نظریے سے یہ اعتراض کر رہے ہو کہ دیوبندیت اور وہابیت ایک ہے تو بالکل غلط اور تمہاری نادانی پر محمول یہ اعتراض ہے کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا. اپنے آپ کو شریعت کا پیروکار کہتے ہو، اپنے آپ کو شریعت کو سمجھنے والا کہتے ہو. تم کہتے ہو کہ ہم حدیث کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، تو کیسے سمجھتے ہو جب تم ایک یہ بات نہیں سمجھ پائے کہ وہابی کون ہے اور دیوبندی کون ہے؟ تم نے لے کر کے اعتراض کر دیا کہ خود علماء دیوبند ہی اپنی کتاب میں اپنے آپ کو ایسا لکھ رہے ہیں. آخر میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا آپ حضرات سے کہ لوگ بہت ہیں ایسے جو آپ کے سامنے غلط مسائل بیان کر رہے ہیں، بریلوی حضرات ہو یا کسی بھی اعتبار سے، یہ انجینئر مرزا جیسا انسان ہو، یہ سب آپ حضرات کو ایسے ایسے مسائل بتلائیں گے کہ جو آپ کے عقل سے بالا تر ہوں گے، جن کو آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو آپ کو مسئلے پر فوراً عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کے پاس جو آپ سے متعلقین علماء ہوں، جو آپ کے جاننے والے علماء ہوں، ان سے رابطہ کریے اور ان سے معلومات کریے کہ کیا مسئلہ شریعت کا یہی ہے، کیا شریعت اس سلسلے میں یہی کہتی ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہے. کسی اعتبار سے بھی یہ لوگ اگر تمہیں کوئی غلط مسئلہ بتلاتے ہیں تو سب سے پہلے علماء سے رابطہ کریے. میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے ہماری ناواقف عوام کو، ہمارے عوام کو جو لوگ شریعت سے واقف نہیں ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. جو علماء کو شکار نہیں کر سکتے، علماء کو نشانہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم علماء کو نشانہ بنائیں گے، علماء کا اگر ہم شکار کرنے کے، علماء کو اگر ہم اپنے مسائل کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ خود صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے.